اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا نیا سبق ہے اس کا عنوان ہے سارس اور لومڑی، صفحہ نمبر 89۔ جی بچوں، تو اس سے پہلے کہ میں یہ کہانی پڑھنا شروع کروں، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کہانی ایک سارس اور لومڑی سے متعلق ہے جو کہ آپس میں دوست تھے اور جنگل میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کسی جنگل میں ایک سارس رہتا تھا، اسی جنگل میں لومڑی بھی رہتی تھی۔ سارس اور لومڑی دونوں دوست بن گئے۔ ایک دن لومڑی نے سارس کو کھانے کی دعوت دی، مطلب اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ سارس لومڑی کے ہاں گیا، مطلب اس کے گھر گیا۔ لومڑی نے شوربہ بنا رکھا تھا۔ اس نے شوربہ چپٹی چپٹی تھالیوں میں ڈالا ہوا تھا۔ چپٹی چپٹی تھالیاں جو گول گول تھالیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فلیٹ جو ہوتی ہیں۔ لومڑی ان تھالیوں میں آسانی سے کھا سکتی تھی، مگر سارس کیا کرتا؟ وہ اپنی لمبی چونچ سے تھالی میں ٹھونگے مارتا رہا۔ یہ دیکھیں تصویر میں، یہ نہیں کھا سکتا تھا نا، اور لومڑی آسانی سے اس کو شوربے کو کھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر کچھ بھی نہ کھا سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لومڑی تو سارا شوربہ چٹ کر گئی، مطلب سارے کا سارا شوربہ وہ کھا گئی، اور سارس بھوکا رہا۔ کھانا ختم ہوا تو لومڑی نے پوچھا، کیوں سارس بھائی، شوربہ اچھا تھا، تم نے پیٹ بھر کر پیا؟ سارس نے جواب دیا، آپ نے دعوت کی، بڑی مہربانی، اب کل میرے یہاں کھانا کھانے آئیں۔ لومڑی نے دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن لومڑی سارس کے یہاں کھانا کھانے گئی۔ وہ بہت خوش تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ کھانا مزیدار ہوگا، خوب پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ سارس نے بھی کھانے کے لیے مچھلی کا شوربہ بنایا تھا۔ اس نے شوربہ ایک تنگ منہ والے برتن میں ڈال رکھا تھا۔ یہ دیکھیں اس طرح، جیسے ایک مرتبان ہوتا ہے نا۔ جب دونوں کھانے لگے تو سارس نے برتن میں اپنی لمبی چونچ ڈال کر شوربہ پینا شروع کر دیا، اور لومڑی اپنا منہ برتن میں ڈال ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ شوربہ چکھ بھی نہ سکی۔ باہر ہی سے برتن چاٹتی رہی اور بھوکی کی بھوکی رہی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس نے بھی تو سارس کو بھوکا رکھا تھا نا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے جو سارس کے ساتھ سلوک کیا، سارس بھی میرے ساتھ وہی کر رہا ہے۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو بدلے میں وہ انسان بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا، اگر کوئی آپ کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو وہ انسان جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ برائی کرے گا۔ پہلے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو بھی آپ کے ساتھ سیم ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ برا سلوک، برا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔